وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله جب تک فکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک فکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا میرے مصطفیٰ نے خرید کر انمول کر دیا چڑے آندے گئے خون باندھے گئے سینے لا کے محمد رگے دے گئے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا گلدستہ کرنے کے بعد مالک کائنات مالک العزت بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری عظیم میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کا 10واں پارہ میں سے دو آیات کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کی تعریف، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں حکم دیا اسے پڑھو۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق قرآن مجید کی یہ وہ آیات مقدسہ ہیں جو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام پر سب سے پہلے وحی ہوئی، سب سے پہلے نازل ہونے والی یہی آیات مقدسہ ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا، کتنا خوبصورت اور اعلیٰ بنایا۔ اب جناب والا اقرأ کا مطلب ہے پڑھنا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے اللہ کے حکم سے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے نا تو آقا علیہ السلام کو پہلے کہتے کہ اقرأ اقرأ اقرأ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معنی کاری میں کاری نہیں ہوں، میں کاری نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ بس اقرأ اقرأ، آگے تو پڑھ نہیں رہے تھے۔ تو پھر جب پڑھا نا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے حکم سے پڑھ، تو آقا علیہ السلام نے پھر پڑھ دیا۔ اس لیے بتایا کہ میں کسی اور کے حکم سے نہیں پڑھوں گا، جو میرا رب حکم دے گا میں اسی پڑھوں گا۔ اب دیکھیے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کیسے علم عطا فرماتا ہے، اور دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ پڑھو اقرأ پڑھو اقرأ پڑھو اقرأ۔ آپ نے فرمایا کہ معنی کاری میں کاری نہیں ہوں۔ تو یہاں کچھ لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں، دیکھو یار اگر آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہوا تھا تو وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ معنی کاری میں کاری نہیں ہوں؟ میں نے کہا تیرے سمجھنے میں فرق ہے، تو نے کتابیں تو پڑھی ہیں، کسی عاشق رسول کے پاس نہیں پڑھی، کوئی کسی محبت رسول میں تم ہے اس سے پر نہیں پڑھی نا۔ بخاری تو پڑھی ہے، مسلم تو پڑھی ہے، مسند امام اعظم تو پڑھی ہے، مشکات المصابیح تو پڑھی ہے، لیکن کسی عاشق رسول کے پاس تو پڑھتا نا تو تمہیں اس کا مطلب بتا دیتا۔ میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا کوکب ریاض اویسی سے ہمیں بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ یہ پڑھایا، فرمایا ہم نے ان کے ساتھ پاس کتاب جب شروع کی نا تو یہی آیات مقدسہ جب آئی تو میرے استاد محترم نے فرمایا کہ دیکھیں کہ اس کے اندر بہت سارے ایک پوشیدہ ایک عمل تھا جو چھپا ہوا تھا۔ وہ پتہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آقا علیہ السلام بتانا چاہ رہے تھے کہ جناب والا جبرائیل میرا استاد نہیں ہے
بلکہ جبرائیل کو جو بھیجنے والا ہے وہی میرا استاد ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے جو پڑھانے والا ہے وہ رب کائنات ہے۔ جبرائیل تو ایک وسیلہ بن کر آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا جبرائیل آقا علیہ السلام کے استاد ہیں۔ میں نے کہا نہیں، استاد نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا نا اسلام کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ جناب والا بتائیں قیامت کب قائم ہوگی، کیسے قیامت آئے گی؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے سوال کیا ہے نا قیامت کے بارے میں، مجھ سے وہ بہتر جانتا ہے، مجھ سے زیادہ وہ جانتا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں قیامت کب آنی ہے اور کس طرح آنی ہے۔ فرمایا کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی، 10 تاریخ ہوگی محرم الحرام اور جمعے کا دن ہوگا۔ فرمایا کہ یہ میں نشانی بتا رہا ہوں، اور فرمایا کہ جب دیکھو گے کہ جو لونڈیاں ہوں گی نا وہ اپنے آقا کو جنے گی، آقا کو پیدا کرے گی۔ آج دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لڑکیاں کام کرتی تھی، پھر ان سے شادی کر لی اور پھر آگے بچے جنے، اور قیامت بالکل نزدیک ہے۔ آگے جو بات فرمایا کہ جو چراوے جو بکریاں چرانے والے وہ بڑی بڑی ماڑیاں، بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے بنگلے بنائیں گے، تو جب وہ بنگلے بنانا شروع کر دیں گے تو سمجھ لینا قیامت نزدیک آ گئی ہے۔ آج وہی دور چل رہا ہے۔ چراوے والا جو بکریاں چراتے تھے، جو ایڑ چڑھاتے تھے، آج بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک۔ اور جناب والا ذرا توجہ فرمائیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ آیات مقدسہ ہے، یہ بہت سارے ایسے جو نقطے ہیں جس کو ایک دوسرے کے اندر بند کر دیا گیا، اور اسے کھولنا تو ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جناب والا سب سے پہلے جو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک درس یہ بھی دیا گیا ہے کہ جو تمہیں تعلیم دے رہا ہے اس کا ادب ضروری ہے۔ جو تمہیں تعلیم علامہ زنجوٹی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو میرا استاد ہے نا، جو میرا استاد ہے جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا، کتنا؟ ایک حرف پڑھایا ہے، فرمایا کہ میں اس کے بدلے ایک حرف کے بدلے میں ایک دینار بھی دوں تو میں استاد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ علامہ زنجوٹی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جو میرے استاد نے مجھے پڑھایا ہے، اگر ایک حرف کے بدلے میں 1,000 کی استاد کی خدمت کروں تو میں نے استاد کا حق ادا نہیں کیا۔ جناب والا حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں کامیاب ہو جاؤں یا آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں، فرمایا کہ وہ اپنے استاد کا ادب کرے۔ جس کے پاس وہ علم سیکھ رہا ہے، جس کے پاس وہ سبق لے رہا ہے، جس کے پاس وہ پڑھ رہا ہے، سب سے پہلے چیز ہے ادب۔ جب تک بندہ ادب نہیں بنے گا تب تک وہ کسی جتنا مرضی عالم بن جائے، جتنا بڑا محدث مرضی بن جائے۔ آئے جناب والا حضرت حسن تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن تنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن تفتزانی جو ہے یہ حضرت حسن تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی وجہ سے معاملات میرے ایسے خراب ہو گئے کہ میں جنگل کی طرف چلا گیا اور میرے استاد بیمار ہو گئے۔ بڑے بڑے شاگرد آتے رہے، میرے استاد کی تمازداری کرتے رہے، حال چال پوچھتے رہے، طبیعت پوچھتے رہے۔ تو میرے استاد ہر بندے سے یہی پوچھتا تھا کہ یار حسن کہاں ہے، آج کل حسن کہاں ہے؟ تو میں استاد کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا۔ فرمایا کہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد میں اپنے استاد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں اپنے استاد کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو پوچھا کہ بیٹا کیا وجہ ہے کہ تم میری ذمہ داری کے لیے نہیں آیا، میرا حال پوچھنے کے لیے نہیں آیا، میں بیمار رہ گیا ہوں، مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا تو حسن نے جواب دیا، حضور میں کسی کام کے لیے باہر چلا گیا تھا، میرے معاملات تھے۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا اللہ تمہیں علم اتنا دے گا، اللہ تمہیں علم اتنا دے گا، لیکن تو اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکے گا، تو اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ جناب والا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا، اتنا وسیع علم دیا، فرمایا اس علم نے مجھے فائدہ نہیں عطا فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک چھوٹی سی بات، لمبی چوڑی بات بھی نہیں تھی۔
کہ استاد کی تیمارداری کے لیے نہ آئے، اور استاد نے کہا کہ بیٹا اللہ تمہیں علم دے گا لیکن اس سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اور کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس نے استاد کا ادب نہیں کیا تھا۔ جو بندہ استاد کا ادب کرتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آئیے جناب والا میرے حضور فیض ملت جن کی چوکٹ پہ میں بیٹھ کر آج درس حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے جناب والا میرے استاد محترم حضور فیض ملت نور اللہ مرکزو، آپ بیٹھے ہوئے تھے حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، کسی نے آ کر بتایا کہ آپ کے استاد محدث اعظم پاکستان آ گئے ہیں۔ جناب والا میرے حضور فیض ملت نے جوتا بھی نہیں پہنا اور دوڑتے ہوئے گئے استاد کی بات قدموں میں گر گئے اور جناب والا کہتے ہیں کہ آپ کے استاد نے جوتا جب اتارا نا، حضور فیض ملت نور اللہ مرکزو نے جوتا اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیا اور استاد کا جب ادب کیا تو جناب والا آج ان کی مزار چومی جا رہی ہے۔ آج ان کا دیکھیے بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے وزیر آئے، بڑے بڑے منشیر آئے، دیکھیے اپنے بہاولپور کی سرزمین کے اندر دیکھ لے، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے آئے، لیکن ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے حضور فیض ملت نور اللہ مرکزو کو گزرے ہوئے 12 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی مزار پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آج بھی ہر محفل میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ استاد کا ادب کیا اور کامیاب ہو گئے۔ جناب والا حضرت بادشاہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، آپ استاد کے پاس گئے اور کہا کہ جناب والا میرے بیٹے کو پڑھائیں اور پڑھانے کے لیے آپ کو میرے گھر آنا پڑے گا۔ بادشاہ تھے تو استاد نے کہا کہ میں پڑھانے کے لیے تیرے گھر نہیں آؤں گا، کیونکہ میرے دوسری بھی تعلیم بچے ہیں، ان کو بھی پڑھانا ہوتا ہے، میں تیرے گھر نہیں آؤں گا۔ تو کہا کہ اچھا استاد صاحب آپ گھر نہ آئیں، آپ چلو جب میرا بیٹا آئے نا سب کے سبق چھوڑ کر پہلے میرے بیٹے کو پڑھانا، کیونکہ میرا بیٹا بادشاہ کا مالک ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، صاحبزادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں کر سکتا، میں ایسا بھی نہیں کروں گا، تیرا بیٹا آئے گا جیسے غریب کا بیٹا پڑھے گا ویسے تیرا بیٹا پڑھے گا۔ جناب والا بادشاہ نے کہا عرض کی جناب والا میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، کیا میں واقعی اپنا بیٹا آپ کے پاس چھوڑوں؟ میرا بیٹا کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جس کا استاد اتنا اعلیٰ مرتبہ رکھنے والا ہو بے شک میرا بیٹا کامیاب ہو جائے گا۔ جناب والا ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو بھیجا، داخل کروایا۔ قابل غور باتیں ہیں، آج تو ہم استاد کو اگر بچے کو داخل کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ استاد ہمارا تابع ہو کر رہے، استاد ہمارا غلام بن کر رہے۔ نہ ہارون رشید کا بیٹا جب جناب والا داخل کروا کر گئے نا اپنے بیٹے کو، جناب والا آپ آ رہے تھے تو ہارون رشید کا بیٹا اب استاد کو وضو کروا رہا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا، جس وقت لوگ اپنے استاد کا ادب کرواتے تھے نا بچوں سے، اس وقت بچے اپنے والدین کے بھی باادب تھے، اس وقت اپنے والدین کے فرما بردار تھے۔ جب سے ہم نے استاد کا ادب کروانا چھوڑ دیا ہے تب سے ہمارے بیٹے والدین کے بے ادب بن گئے ہیں، اپنے باپ کے نافرمان بن گئے ہیں۔ جناب والا ہارون رشید کا بیٹا اپنے استاد کو وضو کروا رہا ہے۔ جناب والا ہارون رشید گھوڑے سے گزر رہے تھے، ساتھ وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے۔ جناب والا آپ نے گھوڑے کو روک دیا، روک کر نیچے اترے۔ وزیر و مشیروں نے کہا کہ آج استاد کی خیر نہیں ہے، کیونکہ استاد کو وضو کرا رہا ہے بادشاہ کا بیٹا، آج تو استاد کی خیر نہیں ہے۔ جناب والا ہارون رشید جب اتر کر آئے، ایک ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہوا تھا جناب والا ہارون رشید کے بیٹے نے، آپ آتے ہی اپنے بیٹے کو زور سے تھپڑ مارا اور فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 2 ہاتھ کیوں دیے ہیں؟ تمہیں اللہ نے 2 ہاتھ کیوں دیے؟ ایک ہاتھ سے کرو لوٹے کو پکڑو اور ایک ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں دھو، اپنے استاد کے پاؤں دھو۔ فرمایا کہ جب یہ بات کی نا بادشاہ نے تو استاد کے دل سے دعا نکلی اور فرمایا کہ اے ہارون رشید تو نے میرا اپنے بیٹے کو ادب سکھایا ہے، ایک دن ہوگا لوگ تیرا نام لے
لیں گے نا ساتھ، تیرا نام بھی بڑے ادب سے لیں گے۔ آج دیکھیے حضرت ہارون رشید کا کتنا ادب سے ہم نام لیتے ہیں۔ جناب والا عقلی جو خاص باتیں ہیں وہ یہ ہے، اب دیکھو قرآن کی کتنی شان ہے، قرآن کی کتنی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے علم کے لیے فرمایا کہ علم سیکھنے کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں چین تک بھی جاننا پڑے نا چلے جانا، یہ علم حاصل کرنا۔ کہاں تک؟ چین تک۔ یہ کوئی عام علم نہیں ہے۔ آج جو استاد ہمارا بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جو حدیث سے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہے، کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نا بارگاہ میں ایک استاد مقرر کیا گیا۔ کیا مقرر کیا گیا؟ استاد مقرر۔ استاد حضور نے فرمایا کہ تم نے ان کو پڑھانا ہے، ان کو سبق دینا ہے۔ جو بھی علم تھا تو وہ استاد پڑھا رہا تھا، تو کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا اور دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہونے لگ گئے۔ صاحب ناراض ہو فرمایا کہ ایک بندہ تمہارا استاد بن کر تمہیں تعلیم دے رہا ہے، تمہیں اچھی تبلیغ کر رہا ہے، اور تم ہو کہ تم اس کی باتیں نہیں سنے، تم اپنی باتوں میں مشغول ہو۔ میرے لجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوئے اور ان کو منع بھی کیا، اور فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ کامیاب ہو تو ان کا ادب کر لے، ان کا اس استاد کا ادب کر لے جناب والا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبلیغ کرنے کا جو انداز تھا وہ بڑا خوبصورت اور نرالا انداز تھا جناب والا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کو تبلیغ کرتے نا، صحابہ کرام سامنے جب بیٹھتے تھے نا تو صحابہ کرام اتنے باادب ہو کر بیٹھتے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ان کے سر پر پرندہ بھی بیٹھا ہوتا نا تو پرندہ بھی سکون سے بیٹھتا تھا، اتنی حرکت بھی، جسم کو اتنا ساکت کر کر بیٹھتے، جسم کو حرکت تک نہ دیتے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھتے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم اگر استاد بچوں کو تھوڑی سی سختی کر دیتا ہے، تھوڑا سا ناراض ہو جاتا ہے جناب والا، ہمارے گھر سے پیغام آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک استادوں کا ڈنڈا شاگردوں کے سر پر تھا تب تک بچے کامیاب بھی ہوئے، بچوں نے نام بھی کمایا، اور کامیاب بھی ہوئے۔ جب سے استادوں کا ڈنڈا سر سے اٹھا تب سے دیکھ لیں، آج ہماری تعلیموں کو دیکھ لیں، ہماری تربیتوں کو دیکھ لیں، آج ہمارے خاندان کے نوجوانوں کو دیکھ لیں، بے ادب دیکھیں تو ہمارے نوجوان، نافرمان تو ہمارے نوجوان، بدتمیز تو ہمارے نوجوان، بدتمیز بد تہذیب ہمارے نوجوان جناب والا۔ کیوں؟ کہ استادوں کا ڈنڈا سر سے اٹھ گیا ہے۔ استادوں کا ڈنڈا جب سے سر سے اٹھا ہے تب سے ہماری جو جنریشن ہے، نئی ہماری پیداوار ہے، وہ ہم کامیابی تو دور کی بات ہے، وہ تو ہماری ناکامی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے جناب والا۔ آج بھی تہیہ کر لیں، آج بھی تہیہ کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد کامیاب ہو جائے تو بس پھر استاد کی بارگاہ میں پہنچ جائیں جناب والا۔ استاد محترم جیسے آپ کا انداز پڑھانے کا ہے وہی انداز اپنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر دیکھنا آپ کی اولاد کامیاب کیسے ہوگی۔ اب دیکھیے یہ سونا جو ہے، سونے کی کتنی قیمت ہے؟ سونے کی کتنی قیمت؟ بہت ساری قیمت، جو 2.5 لاکھ روپیہ ہے نا، کم از کم 2.5 لاکھ، اس کی قیمت کیوں ہے؟ پہلے یہ تو ایک عام سی اتنی سی روڑی ہو، اسے سنارا آگ میں ڈالتا ہے، پھر اسے ٹوٹتا ہے، اسے ہتھوڑے سے اسے مار دیتا ہے، پھر جب وہ تیار ہوتا ہے نا، پہلے ایک عام سا سونا ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اسے آگ میں ڈالتا ہے، آگ میں ڈالنے کے بعد پھر اسے پکانے کے بعد باہر نکالتا ہے، اسے پھر ہتھوڑے کے ساتھ اسے کوٹتا ہے، کوٹنے کے بعد پھر اسے سنوارتا ہے، سنوارنے کے بعد پھر جب سامنے لاتا ہے تو پھر اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے، پھر اس کی قیمت معلوم ہو، کہتے ہیں کہ واقعی یہ اب چیز بن گئی ہے جناب والا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا تو پھر استاد کو اپنے اولاد کو بھٹی میں ڈالنے دو، پھر اسے ہتھوڑے کے ساتھ کٹنے بھی دیں،
پھر جب آپ کا بیٹا کامیاب ہوگا نا، پھر جب نکھرے گا تو پھر دیکھنا گھروں میں بھی رونقیں آئیں گی، جہاں جائیں گے وہاں بھی رونقیں ہو جائیں گی۔ جناب والا آخری باتیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام بھی موجود تھے، آپ بھی موجود تھے، تو آپ کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے نا ایک بندے کا گزر ہوا، بندے کا گزر ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تبلیغ کر رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا باادب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو کر کھڑے ہو گئے؟ باادب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تو باقی جو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا وعد و نصیحت کر رہے ہیں اور کھڑے ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں جناب والا علی المرتضیٰ شیر خدا بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہوا ہے، آپ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ اس گلی سے نا ابھی میرے استاد گزرے ہیں، ابھی میرے استاد گزرے ہیں۔ ان میں سے کچھ صحابہ جانتے تھے اس شخص کو کہ وہ جو بندہ ہے وہ یہودی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں جناب والا جو ابھی گزرا ہے وہ تو یہودی ہے۔ فرمایا یہودی ہے تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ کتا کب جوان ہوتا ہے، کتا کب جوان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے اس نے یہ بتایا تھا، میں اس کا ادب کر رہا ہوں۔ اور یار ایک استاد پورا قرآن پڑھائے، ایک استاد پورا قرآن پڑھائے، یار اس کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں، ہم اس کو کتنی عزت دیتے ہیں، اس کو کتنی شان دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک عام بات بتائے، علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہو جائیں اور جو پورا قرآن پڑھائے، جس کی شان فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 10 نیکیاں۔ جو بندہ پورا قرآن آپ کی اولاد کو پڑھائے، پورا قرآن آپ کی اولاد کو پورا قرآن پڑھائے، ہم اس کا کتنا ادب کر رہے ہیں، ہم اس کی کتنی عزت کر رہے ہیں۔ آئیے جناب محترم، حضرت حسن، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جس کے ہم مقلد ہیں، ہم حنفی ہیں نا، ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ آپ نے درس حدیث پڑھا رہے ہیں، آپ درس حدیث پڑھا رہے ہیں، درس حدیث پڑھاتے پڑھاتے نا آپ نا پڑھاتے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے شاگردوں نے عرض کیا حضور استاد محترم کیا معاملہ ہے، آپ بیٹھتے بھی ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو یہاں سامنے نا میرے استاد کا نا بیٹا کھیلا، جب وہ سامنے آتا ہے نا میں ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یار اگر استاد کا بیٹا اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے آ جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جاتے ہیں، استاد کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، بے شک استاد کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ جناب والا ہمارا اپنی رویت اپنے طبیعت کو بدلیں، اپنے ذہنوں کو بدلیں۔ آج ہمیں یہ انگلش کی جو معاملات ہیں، جیسے بدتمیز لوگ ہمیں انگلش میں آ کر ڈالا ہے نا، تب سے ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب لوگ قرآن پڑھتے تھے نا تو تب لوگ بچے بھی باادب ہوتے تھے، بچے بھی باتمیز ہوتے تھے۔ جب سے یہ ہمیں انگلش انگریزی کا معاملات چلے نا، تب سے پھر ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی نافرمان بنتے چلے اور سارا معاملات خراب ہوتا چلا گیا۔ جناب والا اور آخری بات، کم از کم جس کے پاس آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے نا، مہینے کے اندر کم از کم، آج دیکھیے مہنگائی کا جو دور چل رہا ہے نا، مہنگائی کا دور، جہاں مرضی آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پڑھ رہا ہے یا کہیں بھی پڑھ رہا ہے، جو تعلیم درس قرآن آپ کے بچوں کو دے رہا ہے، جو قرآن سکھا رہا ہے، کم از کم زیادہ نہیں تو 500 تو سال کی خدمت کریں۔ یا دیکھیے اپنے جیسے معاملات ہوتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس استاد کے بھی ہوتے ہیں، اس کے بھی معاملات ہوتے ہیں، ورنہ ایسے آپ نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ کا بچہ قرآن پڑھتا ہے، آپ کا بیٹا قرآن کو ختم کرتا ہے، استاد کو ہاتھ پہنائے، اپنے بیٹے کو ہاتھ پہنائے، استاد کی حوصلہ افزائی کرے،
استاد کی حوصلہ افزائی کریں کہ استاد محترم آپ نے بڑا ہم پہ احسان کر دیا ہے، ہمارا بیٹا تو ایک ناکارہ اور نااہل تھا، ایک جیل تھا، آپ نے قرآن کی تعلیم اسے عطا فرمائی، اسے تعلیم دی ہے۔ استاد محترم آپ کا بڑا احسان، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسے ہاتھ پہنائیں، اس سے ایک جن کا رفع جیسے معاملات ہیں دیں، استاد کی آپ خدمت کریں گے، استاد سے دل سے دعا نکلے گی، جہاں تو آپ کا بیٹا کامیاب ہو ہی ہو گیا، پھر جب آگے جائے گا اور بھی کامیابی اللہ عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا